نمبر مفتی صاحب کماریہ صاحب کاؤنسل کے پریزیڈنٹ صاحب ایسوسیشن کے چیئرمین صاحب اور مکھیا نیما کماریہ کو میں بھول گیا پہلے کہنا چاہیے تھا میرے وائزین بھائیوں بچوں بہنوں بھائیوں میرا ارادہ تھا کہ انگلش کے اندر کنڈکٹ کیا جائے آج کا سبجیکٹ مگر 10 اوتار کی بعض ایسی باتیں ہیں کہ جن کو انگلش زبان شاید سمجھا نہ سکے میں اپنی سیدھی سادی آسان بھاشا کے اندر جو کچھ بھی بن سکے گا یہ بہت ہی زیادہ مشکل اور لمبا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ایک آدھ کلاس میں نہیں لیکن 5-7 سیریز لیکچرز کے اندر اچھی طرح سے یہ چیز بنائی جا سکتی ہے میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان بن سکے میں اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے میں ابھی کلام امام مبین کے سیکنڈ پارٹ میں ڈھونڈ رہا تھا مگر جلدی سے مل نہ سکا اور میری سب کتابیں باکسز کے اندر بند ہیں مگر نہ میری کتابوں میں ایسا ہے کہ میں اپنی کتابوں کے اندر نشانات رکھتا ہوں اور جو بھی مجھے ریفرنس چاہیے میں آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہوں مگر میرے کاغذوں کے اندر پیپرز میں سے اس فرمان کا ایک انگلش ٹرانسلیشن میرے پاس موجود ہے اور میں اس فرمان مبارک سے آج کا یہ لیکچر یا اسپیچ یا ٹاک یا وائز جو کچھ بھی سمجھو میں شروع کرتا ہوں حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد فرمایا اور یہ فرمان اسماعیلی ایسوسیشن میں بامبے کے اندر ہوا ایکسپلین دی فلاسفی آف 10 اوتار according to the Islamic principles. Also, explain the Nur of Allah before the creation, which is present since then. During the time of Islam Shah, Sir Sadruddin had explained to you the fundamentals of religion. Explain according to that to the Jamaat. امام فرمایا مشنریوں کو کہ 10 اوتار کی جو فلسفی ہے اس کو تم اسلامک پرنسپلز کے حساب سے جماعت کو سمجھاؤ اور یہ بھی سمجھاؤ کہ سرشٹی کی رچنا سے پہلے خدا تعالیٰ کا جو نور تھا اس کی بابت بھی جماعت کو سمجھاؤ اور وہ نور اس زمانے سے یعنی کریشن کے بھی پہلے سے اب موجود ہے یعنی حضرت امام ماں باپ فرمایا کہ پیر صدرالدین نے مولانا امام اسلام شاہ کے زمانے کے اندر تم کو اسماعیلی مذہب کے جو سدھانت ہیں وہ تمہیں بتائے وہ سدھانت مشنریوں کو فرمایا کہ جماعت کو بتاؤ امام کا یہ اشارہ کہ 10 اوتار کو تم اسلامک پرنسپل سے سمجھاؤ ذرا انسان کو سوچ میں ڈال دیتا ہے ہمارے بہت سے بھائی بہنوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 10 اوتار کی بات تو ہندوؤں کی بات ہے بھلا اس کے ساتھ اسلام کس طرح سے لگ سکتا ہے اور وہ بھی اسلام کے پرنسپلز اچھا چلو ہم اس کے اوپر وچار کریں یہ وائزنگ کی کنونشن ہے اس کے لیے آج کا میرا جو سٹائل ہے بولنے کا وہ وائز کی طرح کا نہیں ہے
میں واعظین کو ایکچولی کہہ رہا ہوں اور جماعت کو نہیں کہہ رہا، مگر جماعت سن رہی ہے. میرا ایڈریس جو ہے وہ واعظین کی طرف ہے اور ان اسٹوڈنٹس کی طرف ہے کہ جو اسماعیلی مذہب کی ٹریننگ لے رہے ہیں. شاید فیوچر کے اندر میرا یہ لیکچر کام آ سکے. امام کے اس فرمان کو ہم تھوڑے ڈسکشن میں لے کے آئیں. جیسا میں نے عرض کی کہ 10 اوتار کو اسلامک پرنسپلز کے حساب سے بتاؤ، تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام کے پرنسپلز کیا ہیں. مگر اسلام کے پرنسپلز میں بیان کروں اس کے پہلے، کیونکہ 10 اوتار کی بات ہے تو میں پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 10 تو ٹھیک 10، مگر اوتار کا مطلب کیا ہے، اوتار کا ایکسپلینیشن کیا ہے. اوتار جو ہے اس کی روٹ ہے تارن ہار، اور اس میں سے نکلا اوتار، اتارنا والا. جیسے اودھار، اودھار ناؤن کے اندر بھی آتا ہے اور ورب میں بھی آتا ہے. اودھار کہتے ہیں کسی شخص کو مشکل میں سے نکال کے منزل پہ پہنچانا، اور اوتار اس کو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کی گناہوں میں سے نکال کے اس کو مکتی دلائے، اس کا نام اوتار ہے. ہم پھر اس کو اوتار کہہ دیتے ہیں. اوتار کا ہندوؤں کے عام پبلک کے اندر یہ امیج ہے کہ خدا بدن کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی اس محبت اور حب میں، اپنے پیار کے اندر اس ڈیٹی کو کہ جو خدا تعالی کی طرف سے ہندوؤں کی نظر میں، ہندوستانیوں کی نظر میں خدا کی ساکشات مورتی ہے. ساکشات مورتی کا مطلب آنکھ سے دکھ سکے، ہاتھ سے چھوئی جا سکے، کانوں سے اس کی آواز سنی جا سکے، اور ہم اس کو کہیں تو وہ سن سکے. اوتار کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جس کو کہتے ہیں انسان کی کنڈیشن. ایک آدمی کام کاج کر کے کپڑے اس کے خراب ہو گئے، بدن میں سے پسینہ نکلا، بال بکھر گئے، تو ایڈیومیٹک لینگویج کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں تم اپنا اوتار کو دیکھو. یہاں اس اوتار کا مطلب خدا کا اوتار نہیں. اوتار یعنی حالت کو بھی اوتار کہتے ہیں، کنڈیشن کو اوتار کہتے ہیں. لیکن آج ہم جس 10 اوتار کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ 10 اوتار ہیں کہ جو خدا تعالی کے نورانی مظہر تھے، یعنی مینیفیسٹ تھے. تو اس کے لیے اب ہم یہ سوچیں کہ اسلام کے پرنسپلز کیا ہے. اسلام کا سب سے بڑا پرنسپل جو ہے وہ توحید ہے. توحید کہتے ہیں یونٹی آف اللہ، یعنی ایک خدا ہے. خدا 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، خدا ایک ہے. یہ اسلام کا سب سے بڑا پرنسپل ہے. دوسرا پرنسپل یہ ہے رسالت کا. رسالت کا پرنسپل یہ ہے کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالی نہ جس کی کوئی شکل ہے، نہ جس کا کوئی بدن ہے، نہ اس نے کسی کو اپنے بدن میں سے جنم دیا، نہ کسی نے اس کو اپنے بدن میں سے جنم دیا، نہ کسی نے اس کو بنایا، نہ کسی نے اس کو اچھی طرح سے جانا. اس کی ایک ہی رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اور وہ ہر جگہ موجود ہے. اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا. خدا کی ان تمام صفتوں کو الحمدللہ ہم اسماعیلی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے توحید کا جو پہلے میں پہلا موسٹ امپورٹنٹ جو پرنسپل ہے اسلام کا، تو وہ یہ ہے. اور ہم اسماعیلی الحمدللہ اسلام کے اس فنڈامنٹل اور فرسٹ پرنسپل کو اچھی طرح مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے. ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں
ہمارے پیروں کے اور ہمارے فرمان جو ہیں اماموں کے وہ بھی ہمارے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اسماعیلی بچہ اس بات کو جانتا ہے۔ کسی کو بھی پوچھ لو کہ بھئی خدا کتنے، تو کہے گا خدا ایک۔ الحمدللہ ہمارے میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جو دو خداؤں کو مانتا ہوئے یا ایک سے زیادہ خدا مانتا ہوئے۔ خدا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی چاچا ماما ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، سب اس نے بنائے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، یہ صفتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ اگر کسی کا بدن ہوئے تو وہ صفتوں میں آ سکے، لیکن اللہ کے بدن ہی نہیں، تو یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام کی تمام صفتیں جو ہیں وہ نور کی صفتیں ہیں، اور خود خدا تعالیٰ نے اس بات کے لیے کہا ہے کہ میں نور ہی نور ہوں۔ تو توحید کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا ہے وہ نور ہے، اور نور ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے رسالت کا، یعنی خدا تعالیٰ نے چونکہ وہ نور ہے، اس نے سرشٹی بنائی، اس نے انسان مخلوقات بنائی، جانور بھی بنائے، درخت، ونسپتی، ویجیٹیشن، یہ سب چیزیں بنائی، پہاڑ بنائے۔ ذرا گھوم کے دیکھو تو صحیح، دنیا کا جغرافی دیکھو تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے کے اندر، کیا کمال کیا ہے خدا تعالیٰ نے۔ اتنی بڑی، لاکھوں نہیں کروڑوں ابجوں ٹن جتنی وزن دار یہ پرتھوی، کروڑوں ٹن اس کا وزن ہے، اور کوئی ڈورا، کوئی دھاگا، کوئی چین، کوئی تار، کوئی چیز نے اس کو باندھا ہوا نہیں۔ اور یہ پرتھوی، یہ ہمارا گلوب، یہ ارتھ اتنی بڑے وزن کے ساتھ کہ بلینز آف فیتھون پانی اس کے اندر سمندر میں بیٹھا ہے۔ خالی ہمالیہ پربت کو وزن کرنا چاہو تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ایسی وزن دار ہماری زمین 72,000 مائل، 72,000 مائل ایک کلاک میں اسپیس کے اندر بھاگ رہی ہے، اسپیس میں بھاگ رہی ہے۔ ایک کلاک میں 72,000 مائل، مور دین 1200 مائل پر منٹ۔ اتنی بڑی، اتنی وزندار پرتھوی، اور یہ اس زور سے بھاگ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر نیچے جو نارتھ اور ساؤتھ پول کا جو ایکسس ہے نا، اس کے اوپر گھوم رہی ہے۔ اس کی سپیڈ تقریباً 1000 ایک کلاک میں ہے، 1000 مائل ایک کلاک میں۔ ہم لوگ ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 1000 مائل کی سپیڈ سے ہم بھاگ رہے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ اور سپیس کے اندر ہم لوگ ایک سیکنڈ میں 1100 مائل کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ پہاڑ، چرندے، پرندے، انسان، پانی، جنگل، بے حساب چیزیں بھاگ رہی ہیں، اور کروڑوں برسوں سے بھاگ رہی ہے، کروڑوں برسوں سے۔ کس نے بنائی؟ یہ ایسی غضبناک، ایسی اچھی پرتھوی کس نے بنائی؟ اس خداوند کریم نے بنائی، جو خالق اکبر ہے، بیسٹ آف دی کریٹرز ہے، اس نے بنائی۔ صرف ایک زمین ہی لے لو، باقی کی چیزیں چھوڑ دو، پرتھوی کی ہی بات کر لو تو خدا کی بڑائی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ خیر، میں آپ کو کچھ اور کہوں۔ ہماری زمین اپنی ایکسس کے اوپر گھوم رہی ہے، 1000 سے زیادہ مائل ایک کلاک میں، اس میں سے 24 گھنٹے کا دن رات بنتا ہے، اور یہ زمین تقریباً 3 لاکھ 2 لاکھ مائل 3 کلاک میں، یعنی 70-72 ہزار مائل کی سپیڈ سے اسپیس میں بھاگ رہی ہے۔ کہاں بھاگ رہی ہے؟ سورج کے ارد گرد بھاگ رہی ہے۔ اور یہ سورج ایک جگہ کھڑا نہیں، سورج بھی بھاگ رہا ہے، اور سورج کی سپیڈ ہماری پرتھوی سے 10 گنا زیادہ ہے، اور سورج ہماری پرتھوی سے 10 ملین ٹائمز بڑا ہے۔ 1 کروڑ اور 1 کروڑ زمینیں اکٹھی کرو تو ایک سورج بنے، اتنا بڑا ہے، اور سورج
हमारी पृथ्वी से 9,96,00,000 माइल दूर है। और फिर ये सूरज अकेला नहीं, इसके 9 बच्चे हैं। ये तमाम 9 प्लैनेट्स को अपने बच्चों को लेके सब बच्चे इसके इर्द गिर्द भागते हैं और सूरज अपने तमाम बच्चों को लेकर स्पेस में भाग रहा है। कहां भाग रहा है? गैलेक्सी के आजू बाजू में। 10 गुना ज्यादा सूरज की फैमिली की स्पीड है, अर्थ से भी 10 गुना ज्यादा। यानी आप ऐसा ख्याल करो कि सारी सोलर फैमिली लगभग 10-12 हजार माइल 1 मिनट की स्पीड में भाग रहे हैं। और फिर ये सारा सोलर सिस्टम जो गैलेक्सी के इर्द गिर्द चल रहा है, ऐसे 32 सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में है और वो सब इसी तरह से भाग रहे हैं। और ये गैलेक्सी ये सारी 32 सोलर सिस्टम की फैमिलीज को लेके मिल्की वे के इर्द गिर्द भाग रहे हैं। यानी कोई चीज खुदा ताला ने स्टेबल नहीं बनाई, हर चीज भाग रही है। साइंटिस्ट को पता नहीं है अभी तक कि हमारी पृथ्वी की 7 मूवमेंट्स हैं, लेकिन हमारी निकलंकी गीता में हमको बताया गया है, 500 वर्ष पहले हमको बताया गया कि जमीन की 7 मूवमेंट्स हैं। इधर कोई फिजिक्स पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, जाओ ढूंढो कि हमारी पृथ्वी की तुम्हारी किताबों में से कितने मूवमेंट्स निकलती हैं। 7 की 7 मूवमेंट्स में आज बयान नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमको कहा गया कि हमारी पृथ्वी की 7 मूवमेंट्स हैं। लेकिन एक और मूवमेंट उसकी बता दूं, हमारी जो पृथ्वी है, ये मैं सब क्यों कह रहा हूं, हमारे गिनानों का ये भाग है। ये जो फिजिक्स का भाग है, ये हमारे गिनानों का भाग है। खुदा ने क्या क्रिएट किया और कैसे क्रिएट किया, ये खुदा ताला की बड़ाई की एक बात है। देखो, पृथ्वी की एक और मूवमेंट है, और वो ये है कि हमारी पृथ्वी एक गोले की तरह है, लेकिन एब्सोल्युटली फुटबॉल की तरह गोल नहीं, जरा ऊपर और नीचे फ्लैट है, जिसको हमारे पीरों ने ईंदानु आकार कहा। हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर बहुत आला दर्जे की टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, और हैरान होता है कि पीरों को ये सब पता कैसे लगा रूहानी हिसाब से। तो हमारी जो जमीन है वो ऊपर और नीचे ऐसा बैठी हुई है, जरा इसको पीरों ने कहा कि ईंडा को आकार है, इंडे की शक्ल में है, मगर ये बिल्कुल सीधी नहीं। नॉर्थ पोल ऐसा जरा टिल्ट हुआ है, 62.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ पोल टिल्ट है। एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और हमारा जो इक्वेटर है वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, राइट एंगल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी के ऊपर राइट एंगल जरूर है, लेकिन ऊपर के जो पोल है नॉर्थ पोल, वो 62.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है। और ये टिल्ट यूं ही नहीं, बल्कि ये ऐसा घूम रही है जिसको हम कहते हैं वॉबलिंग कर रही है। गाड़ी का एक पायरा, कार का एक व्हील, आगे का या पीछे का, अगर उसका जो बैलेंस बराबर नहीं, व्हील बैलेंसिंग बराबर नहीं, तो वो व्हील जब भी चलता है तो ऐसा ऐसा चलता है, जिसको कहते हैं हम वो वॉबल करता है इंग्लिश में। ये हमारी जो जमीन है वो सूरज के गिर्द स्पेस में भाग रही है 2 लाख माइल 3 घंटे के अंदर, मगर वॉबल कर रही है, हिल रही है। और ये जो वॉबलिंग की जो स्पीड है, इसको 52,000 बरस लगते हैं। इसके जो वॉबलिंग का जो एंगल है, इसको पूरा करने के लिए 52,000 ईयर्स लगते हैं। एक और उसकी पृथ्वी की स्पीड है कि जो नॉर्थ पोल है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, साउथ पोल ऊपर जा रहा है, और ये इस तरह से ऐसा जो चक्कर लेके लगेगा ऊपर जाएगा तो इसको करोड़ों बरस लगेंगे। ये सब चीजें हमको हमारे गिनानों में से मिलती हैं। तो ये जो जमीन खुदा ताला ने बनाई, क्रिएट की, फिर उसके अंदर जो कुछ भी क्रिएट किया, पर्टिकुलरली लाइफ क्रिएट की, तो उस लाइफ को क्रिएट करने के बाद खुदा ताला ने उसका ध्यान रखने के लिए उसके अंदर से ही अपने नूर को खड़ा किया, और इसको हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा कहते हैं, या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कहते हैं।
रसूल अकरम फरमाते हैं अना मिन नूरुल्लाह व कुल्लुहुम मिन नूरी, मैं खुदा के नूर में से हूँ और हर चीज क्रिएशन में जो कुछ भी है वो मेरे नूर में से बनी है। तमाम सृष्टि, एवरी क्रिएटेड थिंग इज फ्रॉम नूर ऑफ मोहम्मद। तो दूसरी सेंस में जो मोहम्मद का जो नूर है वो क्रिएटर है, मोहम्मद का जो नूर है वो क्रिएटर है। यानी खुदा ताला की नूरानी हालत जिसने क्रिएट किया है, हम उसी को मोहम्मद कहते हैं। और खुद रसूल अकरम फरमाया, और ये भी फरमाया कि तमाम नबियों के अंदर मेरा ही नूर था। यानी मतलब ये है कि हर नबी मोहम्मद ही का नूर है। तो अली कहाँ है वो बात मैं बयान करता हूँ आपको। मैं इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बयान कर रहा हूँ 10 अवतार समझने के लिए, कि जिसके लिए इमाम सुल्तान मुहम्मद फरमाया एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ 10 अवतार अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो पहले हमें इस्लाम के प्रिंसिपल समझने चाहिए, जो मैं ये समझा रहा हूँ कि खुदा नूर है, उसकी कोई बॉडी नहीं, मगर उसने दुनिया के अंदर जब मखलूकात पैदा की तो उस मखलूकात की हिदायत के लिए उसने अपने इस नूरानी मजहर को, कि जिसके नूर में से उसने पैदा किया, जैसे कि माँ के वुम में से बच्चा पैदा होता है, मगर वो बच्चा माँ का नहीं बाप का है। भले पैदा करने वाली माँ है, माँ ने उसको बड़ा किया, माँ ने उसको फीड किया, माँ ने उसको जवान बनाया, लेकिन वो खुदा का है। यानी मैं रसूल अकरम को माँ की तरह कह रहा हूँ, वो खालिक है, वो रब है, और वो उसको पार उतारने वाला है। कौन पार उतारेगा? मोहम्मद। मोहम्मद पार उतारेगा, मोहम्मद शफायत करेगा, मोहम्मद हमारे गुनाह मुआफ कराएगा, मोहम्मद खुदा के सामने खड़ा होकर कहेगा कि ये मेरी उम्मत है, मेरे लिए रहम कर दे। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान पाक के अंदर है, तो कयामत के दिन मैं मोहम्मद को कहूंगा सर ऊंचा करो, ऐ मेरे हबीब मांगो क्या कहते हो। तो रसूल अकरम अपनी उम्मत की शफायत की दुआ मांगेंगे। तो तौहीद और रिसालत ये दो जबरदस्त प्रिंसिपल हैं दीन इस्लाम के, और यही दो प्रिंसिपल्स हमारे इस्माइली मजहब के अंदर हैं। मैंने अपनी बाज वाज़ों के अंदर समझाया हुआ है कि खुदा ताला के जो नाम हैं, यानी उसकी जो सिफतें हैं, उन सिफात को जिसको इंग्लिश में हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उसकी दो कैटेगरीज हैं। और ये चीज आलिम मुसलमान मानते हैं, एक जलाली सिफत है, एक जमाली सिफत है। जलाली सिफत जो है, ये सब चीजें आपको 10 अवतार समझने में काम आएंगी, इसके लिए मैं बयान कर रहा हूं। जलाली सिफतें जो हैं, जलाली गर्मी को कहते हैं, जलाल तेज को कहते हैं, जलाल वार्मथ को कहते हैं, जलाल अथॉरिटी को कहते हैं। तो ये तमाम सिफतें जो खुदा की जलाली सिफतें हैं, जिसमें अथॉरिटी है, जिसमें तेज है, ताकत है, पावर है, जबरदस्ती है, जब्बार है, कहार है, ये सब उसकी जलाली सिफतें हैं। वो बादशाह है, सुल्तान है, तो ये उसकी जलाली सिफतें हैं। जमाली सिफतें जो हैं वो नरम हैं, सहन करने वाली हैं, फायदा पहुंचाने वाली हैं, बख्शिशें देने वाली हैं। जलाली सिफतों के सामने जमाली सिफतें नरम हैं और नीची हैं। जैसा कि रहीम, रहीम कहते हैं दया करने वाला। रहमान, रहमान कहते हैं मांगे बगैर बख्शते हुए, उसके अंदर भी दया और रहम है। वहाब, बख्श देने वाला। रब, पोषण देने वाला, सस्टेन करने वाला, मेंटेन करने वाला। ये तमाम सिफतें जो हैं ये जमाली सिफतें हैं। जमाली सिफतें जो हैं वो माँ की तरह हैं, जलाली सिफतें हैं वो बाप की तरह हैं, एक बादशाह की तरह हैं, और जमाली सिफतें एक वजीर की तरह हैं।
یہ صفتیں سمجھ لینے کے بعد ہم کو یہ آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تم کو بھیجا إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا کسی اور طریقے سے بس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ رحمت کس کی ہے؟ رحمت خدا کی۔ تو خدا کی رحمت پرسونیفائی ہوئی محمد کے بدن میں۔ اب دیکھو خدا تعالی کی رحمت نے ایک اوتار لیا اور وہ اوتار محمد کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسان کی شکل میں بنایا اور اس کا نام رکھا محمد۔ یہ اس کی جمالی صفت تھی۔ اسی طرح سے جب اس نے کریشن چلائی تو محض جمالی صفت ہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اس کی مخلوقات کے اندر شیطان بھی ہے، اس کی مخلوقات کے اندر بدماش بھی ہیں، لچے بھی ہیں، تو ان کو جمالی صفت کنٹرول نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے اپنی جلالی صفت کو ظاہر کیا، اور اس جلالی صفت کا نام ہی ہم نے علی رکھا، امام رکھا۔ اور یہ جو امام ہیں یہ اللہ کی جلالی صفتوں کے مظہر ہیں۔ مظہر کہتے ہیں اوتار کو، مظہر کہتے ہیں مینیفیسٹیشن کو، مظہر کہتے ہیں پرسونیفیکیشن کو۔ تو جس طرح سے خدا کی رحمت اس کی پرسونیفیکیشن محمد ہے، تو خدا تعالیٰ کی جو طاقت اور قوت ہے، خدا تعالیٰ کی جو اتھارٹی اور پاور ہے، وہ پرسونیفائی ہوئی علی کی شکل میں۔ جب آپ اسماعیلی مذہب کے لیے جاننا پہچاننا چاہو تو دینداروں آپ کو شیعہ سورسز پڑھنی چاہیے۔ سنیوں کی کتابوں کے اندر سے آپ کو اپنا مذہب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث ہے اور وہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یہ شیعہ سورس میں سے ہے، اور اس کو 2-3 اماموں نے بیان فرمایا ہے۔ امام محمد باقر نے بھی فرمایا ہے، امام جعفر صادق نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت رسول اکرم جب معراج پہ گئے اور حضرت جبریل اکیلے ایک خاص جگہ کے اوپر آ کے اٹک گئے، کہا یا نبی میں اور اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو جب حضرت رسول اکرم آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا سوال ہے، تو کیا محمد سے پہلے عرش پہ علی تھا؟ ہاں ہاں، اسی کے لیے تو معراج ہوئی، محمد کے جاننے کے لیے نہیں، لوگوں کے جاننے کے لیے۔ دنیا بھر کے 100 کروڑ مسلمان ہر برس لیلۃ المعراج مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ خوشیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو، ہمارے نبی کو معراج ہوئی، مگر اس کے اندر کا بھید نہ سمجھے۔ خوشیاں منا لیتے ہیں مگر ہم بھید نہ سمجھے۔ وہ بھید یہ ہے کہ خدا کی جو جلالی صفت تھی، جو ایک پدرانہ پیٹرنل صفت ہے، باپ جیسی صفت ہے، جو اتھارٹیٹیو ہے اور پاورفل ہے، حساب کتاب لینے والی ہے اور سزا دینے والی ہے، یہ صفت امام کی ہے۔ انہی چیزوں کو، اسی مینیفیسٹیشن کو ہمارے گنانوں کے اندر اوتار کہا گیا، اور جو جمالی صفتیں ہیں اس کو ہم نے گرو برہما یا نبی محمد ایک ہی ہیں، ان کو ہم نے پیر کے طور پہ لے لیا، یعنی شاہ اور پیر۔ یہ اسلامی پرنسپل ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد قرآن پاک میں سے چند آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں ابھی تک 10 اوتار کو چھڑا نہیں، لیکن آپ کو میں تیار کر رہا ہوں۔ دیکھو، خدا تعالیٰ نے، ہمارے گنان بھی کہتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں آج سائنس کے تھرو سے کہ خدا نے یہ کریشن کیسے پیدا کی۔ پیر صدر دین فرماتے ہیں کہ
خدا تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ میں کریٹ کروں. کریشن بنانے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ خدا تعالیٰ نے اپنے منہ میں سے تھوک نکالی، فین نکالی، جس کو ہم جھاگ کہتے ہیں، لیتھر کہتے ہیں. صابن لے کے آپ اس کو پانی کے ساتھ ایسا رگڑو تو اس میں سے لیتھر نکلتی ہے، فین نکلتی ہے. کیسی مشکل چیز کو کیسی آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے پیر نے یہ راستہ نکالا کہ سری صاحب جی مکھ ماتھی فین نو گوٹو کاڈیو. خدا کے منہ میں کوئی تھوک تھی، سلیوا تھا، لیکن ایلیگری یہ ہے کہ اس نے حکم دیا کن اور وہ ہو گئی پیا کن. مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا نے جب حکم دیا کہ ہو تو کیا ہوا کہ فین کا ایک گوٹا نکلا. جب یہ حکم کیا تو اندر سے ہوا نکلتی ہے. یہ جو ہوا ہے یہ گیس ہے. تو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے گیس بنائی اور وہ گیس ریوالو ہوتی رہی. ریوالو ہوتے 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 سولیڈیفائڈ ہوئی، یعنی تھک ہو گئی. جب وہ تھک ہو گئی تو وہ گوٹا بن گیا. گوٹا مینس بال بن گیا. اور یہ جو بال تھا فرمایا پھر صدر دن نے کہ تیماسی کینو ایندانو آکار، اور اس میں سے اس پین کے گوٹے میں سے اوول شیپ کا انڈے کی شکل کا آکار بنایا. یہ یونیورس بنا. آپ یونیورس میں دیکھو گے، فزکس میں آپ دیکھو اور پڑھو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جتنی بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں وہ تمام کی تمام 100% راؤنڈ نہیں ہیں. گھومنے کی وجہ سے اوپر سے پھس گئی ہیں اور ان کی شکل انڈے کی طرح اوول ہو گئی ہے. یہ ہے گنانوت میں 500 برس پہلے. اب یہ جو آکار بنایا تو جو بھی، میں صرف اب یہ لے لوں، اپنی ارتھ کی بات کرتا ہوں کہ ہماری ارتھ جب سورج میں سے نکل آئی تو یہ تو ایک آگ کا گولا تھی نا، اور آگ گیس ہے، گیس ہی گیس ہے. تو یہ جو گیس تھی ریوالو کرتی رہی دھرتی، اس کی وجہ سے آہستہ 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 اوپر سے ٹھنڈی ہوتی گئی. ٹھنڈی ہوتے 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 اس کے اندر سے پتھر وغیرہ بنے، اس میں سے پہاڑ بنے، کھڈے بن گئے. آج بھی ہماری زمین کے اندر بے حساب آگ ہے. ہماری زمین ادھر سے ادھر ایک سوا لے کے ایسا ڈال دو ادھر سے ادھر کر کے تو آپ کو معلوم ہے 8,000 مائل ہے. اکویٹر ٹو اکویٹر اندر سے ایک سوئی ڈال دے میں بڑی لمبی تو 8,000 مائل ہے. یہ 8,000 مائل میں 2,000 مائل ادھر، 2,000 مائل ادھر. یہ زمین کا کرسٹ ہے اوپر، وہ کمتی ہے، چند مائل کا ہے، لیکن اندر جو 4,000 مائل ہے، 4,000 مائل ڈامیٹر، وہ آگ ہی آگ ہے. آج بھی ہماری زمین کے اندر آگ ہی آگ ہے. اور یہ آگ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد وولکینو کی شکل میں ہم کو نظر آتی ہے. تو آج بھی کروڑوں ابجوں برس ہو جانے پر ہماری زمین 100% ٹھنڈی نہیں ہو سکی. تو جب یہ اوپر کرسٹ بن گیا، اوپر ٹھنڈی ہو گئی، تو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی جو لاز تھے اس کے حساب سے جو گیس تھی اس کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن مل جانے سے پانی بن گیا. قرآن شریف کی چند آیتیں ہمارے سامنے ہیں. تو خدا فرمایا وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، مِنَ الْمَاءِ، پانی کے اندر سے، کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے جتنی بھی لائف ہے، کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر وہ چیز کے جو جیوتی ہے جس میں لائف ہے اس کو ہم نے پانی میں سے بنایا. 1400 برس پہلے دنیا کے کسی سائنٹسٹ کو پتا نہیں تھا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے. پانی جو ہے وہ ایک سیلف کیمیکل ہے اور لائف کی ساری سٹوری کیمیکلز کے اوپر ہے. خدا تعالیٰ کا یہ فرمان
کہ جو سورۃ الانبیاء کے اندر ہے کہ ہم نے ہر شے کو، سورۃ الانبیاء کی 31ویں آیت ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ اور پھر ایک اور چیز کہا، لَتَرْ تَبَّنَا طَبَقًا مَنْ طَبَقٍ، اور ہم نے بالکل مان لو اس بات کو سچ سمجھ کے کہ تم کو ہم نے سٹیج بائی سٹیج بنایا۔ لَتَرْ تَبَّنَا طَبَقًا مَنْ طَبَقٍ، that you shall surely pass on from one stage to another stage۔ سورۃ الانشقاق جو 84واں سورہ ہے، اس کی 19ویں آیت ہے کہ ہم نے تم کو طبقاً بطبقاً بنایا، اور تم کو طبقاً بطبقاً بننا پڑے گا۔ فیوچر ٹینس ہے، پانی میں سے ہر زندہ چیز بنائی، اور پھر فیوچر ٹینس میں ہے کہ تم کو طبقاً بعد طبقاً، سٹیج بائی سٹیج گزرنا پڑے گا۔ ایک اور آیت بہت سمجھنے جیسی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ درجے کے پالنے والے کی وکھان کرو، صفت کرو۔ الذی خلق فسوی، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور پرفیکٹ بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ڈیزائن بناتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے۔ انگلش ٹرانسلیشن ایسا ہے، گلوریفائی دی نیم آف thy Lord, the most high, who creates and makes it perfect, and who designs and guides۔ سب صفتیں اس میں آ گئی۔ یہ ہے سورۃ الاعلی، جو 87واں سورہ ہے قرآن پاک میں، اس کی پہلی 3 آیتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو کریشن بنائی اپنے حکم سے بنائی، اور خدا تعالیٰ نور ہے، اس لیے ہم اسماعیلی خاص طور پہ، کیونکہ ہم طریقتی ہیں اور باطنی ہیں، اور جتنے بھی صوفی ہیں وہ بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نور ہے، نور مطلق ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لگی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی جتنے نام ہیں، خدا کی جتنی صفتیں ہیں، خدا کے جتنے کام ہیں، خدا کے جتنے حکم ہیں، وہ سب کے سب نور ہیں، وہ سب کے سب نور ہیں۔ خدا تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بھی نور ہے۔ قرآن شریف کے اندر خدا نے اپنی ہدایت کو بھی نور کہا، تو خدا تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی تو ہدایت ہے نا۔ اس کے حکم سے جو چیز بنی وہ نور میں سے بنی۔ تو خدا نے جب پانی بنایا تو پانی میں سے لائف شروع ہوئی، وہ کیا ہے؟ امیبا ہے، ایک سنگل سپرمٹوزا، ایک سنگل سیل بنا۔ آپ کو بنانا ہے یہ سیل، ایک گنی کا ٹکڑا لے لو، اس کو کوئی ایسی جگہ کے اوپر اپنے بیک یارڈ گارڈن میں رکھ دو، گندا کر کے مڈ کے اندر ڈال کے، کہ جہاں ڈائریکٹ دھوپ بھی لگتی ہوئے، تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اوپر پھینکتے رہو، اور کبھی چھوٹا بچہ گھر میں ہے تو کہو اس کے اوپر تھوڑا سا پیشاب بھی کر دو۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کرو، بچے کو کہو پیشاب کر دے، 5-6 ویک کے بعد اس کے اندر بیکٹیریاز بڑے ہو جائیں گے۔ بیکٹیریاز تو ہیں، پانی میں بھی بیکٹیریا ہے۔ پیشاب کرنے سے ان بیکٹیریاز کو کیمیکل زیادہ مل گئے۔ کبھی پیشاب نہ بھی کرے بچہ تو بھی وہ کیمیکل آہستہ تھوڑا زیادہ وقت لیں گے، لیکن اس میں سے جو بیکٹیریاز ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کو آنکھ سے دکھیں گے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس طرح سے پانی سے
एमीबा, एक सिंगल सेल पैदा किया, और ये जो सिंगल सेल था जो मिट्टी और पानी से बना, इसी को अरबी जबान में आदम कहते हैं। आदम का जो मतलब है, आदम की जो रूट है वो ये है, मिट्टी से बना हुआ। हम जिसको कहते हैं मिट्टी से बना हुआ, वो न सिर्फ इंसान, कोई भी जो चीज जीवदार है, लाइफ वाली है, मिट्टी से बनी है, वो आदम है। अगरचे हम अपने आप को आदमी समझते हैं, लेकिन आदमी अगर लफ्ज आदम ले लेने और उसकी रूट का ख्याल कर लेने, ओरिजिनलिटी का, तो जानवर में से वो जानवर जो सबसे पहले पैदा हुआ वो आदम था। तो वो दुनिया के अंदर जो पहला सेल हुआ वो आदम था। उस एक सेल में से 2 हुए, 2 में से 4 हुए, 4 में से 8 हुए, और भी सेल्स पैदा हुए। खुदा ताला जो है वो अलबारी है, और रूहों को पैदा करने वाला है। उसकी क्रिएशन हर वक्त जारी है और वो कभी बंद नहीं होगी। तो इस तरह से इस जमीन के ऊपर लाइफ शुरू हुई। खुदा ताला ने अपनी क्रिएशन पैदा करने से पहले, उसने, हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, कुरान शरीफ के अंदर और इस्लाम के अंदर, हर आदमी ये बात तो मानता है कि खुदा ताला ने शैतान बनाया। शैतान पर्सोनिफाइड नहीं है। जिस तरह से इमाम और नबी जाहिर के अंदर एक बदन में आए, खुदा ताला का दूर अपने साथ लेके आए, वो नूरानी सिफतों वाले थे। इस तरह से शैतान मैनिफेस्ट न हुआ, मगर शैतानी फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली किसी एक व्यक्ति, किसी एक इंडिविजुअल का नाम शैतान नहीं है, मगर शैतान की फोर्स है। इस फोर्स को खुदा की अपोजिट फोर्स कहते हैं। अगर खुदा की फोर्स को हम पॉजिटिव कहते हैं, तो शैतान की जो फोर्स है वो नेगेटिव है। और खुदा ताला को क्रिएशन के लिए ये जरूरत पड़ी। अगर वो चाहता तो इसकी जरूरत न भी होती, लेकिन उसने इस तरह से बनाया कि 2 फोर्सेज हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इन 2 फोर्सेज की वजह से उसने बैलेंस रखा। इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। मैंने आपको अर्ज की कि इतनी बड़ी वजनदार जमीन ये स्पेस में इतनी जोर से भाग रही है, कोई इसको चेन नहीं, कोई वायर नहीं, कोई पिलर नहीं, कुछ नहीं, ये भाग रही है। और इस ग्रेविटी को हमारे पीरों ने कभी वो जमाने के अंदर 500-700 वर्ष पहले, जो अभन बुद्धू किस्म के, यानी बेचारे भोले भाले मगर अभन लोग थे, उनको जो कहते कि ग्रेविटी ये है कि जमीन और आसमान के दरमियान एक किस्म की पुलिंग पावर है या मैग्नेटिक पावर है, तो आप ये समझते हैं कि वो लोग समझ सकते थे। तो हमारे पीरों ने ग्रेविटी जाहिर करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि भाई एक बैल है, उस बैल के एक सींग के ऊपर कभी इतना बड़ा एक गोला रख दो तो वो टिकेगा? नहीं टिकेगा। लेकिन पीरों ने कहा कि इस एक बैल के सींग के ऊपर बहुत बड़ा एक गोला अगर बैलेंस किया जाए, तो इस तरह से खुदा ने इस जमीन के नीचे एक बैल रखा है कि ये सारी जमीन वो बैल के सींग के ऊपर बैलेंस की गई है। एक्चुअली पीर समझाना चाहते थे ग्रेविटेशन को, लेकिन बैल के सींग के ऊपर रख के बैलेंस की गई, ये समझाया कि खुदा ताला ने जो ग्रेविटी बनाई और मैग्नेटिज्म बनाई, तो इस मैग्नेटिज्म के साथ जो ग्रेविटी चीज थी, इधर इसकी स्पीड है और उधर दूसरी तरफ सूरज की ग्रेविटेशनल पुल है हमारी अर्थ के सामने। 2 चीजें हो गई, एक तरफ इसको सूरज खींच रहा है, मगर दूसरी तरफ ये इतनी स्पीड से भाग रही है कि सूरज की जो पुलिंग पावर है वो काम नहीं आ रही। आप एक स्टिक ले लो, एक लंबी सी डोरी, उसके नीचे कुछ भी एक वजनदार पत्थर बांध के, तो उसको स्टिक को ऐसा करो तो वो पत्थर नीचे गिर जाएगा, लटकता रहेगा। लेकिन इसी स्टिक को आप ऐसा फिराना शुरू करो तो ये पत्थर आहिस्ता आहिस्ता
स्टिक से दूर होता जाएगा। जितनी स्पीड बढ़ाओ गे ये इतना दूर हो जाएगा। कभी बहुत ज्यादा स्पीड की है तो बहुत दूर हो जाएगा, मगर वो खंभा, वो जो तार या डोरा आपने बांध रखा है उसको दूर भागने नहीं देता। यही सूरज की पुलिंग पावर है। और दूसरी तरफ इसकी स्पीड की वजह से ये जमीन दूर नहीं भागती। अगर जरा सा भी सूरज की ग्रेविटेशनल पुल हमारी पृथ्वी के ऊपर जरा सा भी कम हो जाए, इतना छोटा सा भी कि वो सिंक के ऊपर जो बैलेंस किया हुआ है उसके अंदर बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक इंच जितना, यानी माइक्रोस्कोपिक का मेरा मतलब है 1/10, 100 या 1000 ऑफ एन इंच जरा बैलेंस ऐसा हो जाए तो बैल के इस सिंगड़े के ऊपर से जमीन गिर पड़े, मतलब कि ये जमीन स्पेस में भाग जाए। तो ये दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक खुदा की सिफत है, दूसरी भी खुदा की बनाई हुई है, मगर खुदा की ऑपोजिट सिफत है। इसी को हम शैतान कहते हैं। इसी को हमने दो और चीजों से नाम दिया, खैर और शर। हर खैर चीज, खैर कहते हैं अच्छी चीज को, भलाई को, वो खुदा की तरफ से आती है, और शर यानी खराबी जितनी भी है वो शैतान की तरफ से आती है। खुदा की ऑपोजिट फोर्स को शैतान कहा गया। शैतान की इस ऑपोजिट फोर्स को खुदा कहा गया, सॉरी शैतान कहा गया, और इसी को हमारे गिनानों में दैंत कहा गया। दैंत खुदा का दुश्मन, खुदा का ऑपोजिट। तो आपने दैंत को समझ लिया। हर जमाने के अंदर खुदा की तमाम क्रिएशन के अंदर दोनों चीजें हैं, खैर भी है यानी पॉजिटिव फोर्स भी है, शर भी है जिसको नेगेटिव फोर्स कहते हैं। खुदाई ताकत भी नूर की है, शैतान की भी ताकत है। इधर दैंत है, इधर मौला है। तो ये मौला और दैंत को समझने के बाद अब मैं आपको एक चीज कहूं कि 10 अवतार अब शुरू होते हैं। जब ये जमीन बनी, आसमान बना, पृथ्वी बनी, सब कुछ बना, लाइफ शुरू होने से पहले खुदा ताला ने ये दोनों फोर्सेस बनाई, दैंत को भी अपॉइंट कर दिया। अब इसकी ये सारी समझ जो मैंने आपको बताई है, तीनों ने एक स्टोरी बनाई। स्टोरी ये है कि जमीन आसमान पैदा करने से पहले अमरीकी एक फरिश्ता था। खुदा ने उसको बहुत ताकत दे रखी। उसने एक बड़ी दावत की। देखो पीरों की कमालियत, देखो कैसी कैसी मुश्किल चीजें स्टोरी में बयान कर दी। अमरीकी ने दावत की, तमाम फरिश्तों को बुलाया, मौला को भी बुलाया। मौला का उस वक्त नाम, अब भी वो विष्णु भी है, राम भी है, तो उस वक्त विष्णु था। तो विष्णु महाराज भी आए, सब लोग आए। मगर जब ये सब लोग आए तो अमरीकी, उसने ये सोचा कि ये सब बड़े बड़े लोग आएंगे और बच्चे हैं छोटे, वो शोर मचाएंगे, तो उसने बच्चों को पहले खाना खिला दिया। अब खाना जो बच्चों को खिला दिया, और जब ये सब बड़े बड़े लोग आए, खास तौर पे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, तो इसमें एक महारिखी था, वो बहुत बिगड़ा। बिगड़ना चाहिए था विष्णु को, मगर बिगड़ गया वो। हमेशा छोटे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। जब भी वो बिगड़ गया, उसने गुस्से से कहा कि तुमने अपमान किया, हम तो खाने के लिए बुलाया और उससे पहले तुमने बच्चों को खिला दिया। उसने इसको बद्दुआ की कि तेरे को 100 मध्यम अवतार मिले, यानी तेरी कंडीशन ऐसा समझ लो कि 100 डिग्री रूहानी आलम से लो हो जाए, उसका मतलब ऐसा कर लो। मगर इस तरह की स्टोरी है कि उसको 100 मध्यम अवतार यानी नीच अवतार मिले जिसमें तुझे दुख मिले, ऐसे अवतार मिले। बेचारा डर गया, खाना पीना तो बिगड़ गया, महफिल बिगड़ गई, बहुत घबराया, बहुत कुछ माफी मांगी, बहुत गिरियाजारी वगैरह की। गया विष्णु के पास। विष्णु ने कहा अच्छा चलो महारिखी के पास चले। गए महारिखी के पास, मौला को देख के खड़ा हुआ।
مولا نے کہا کہ بھائی اس بیچارے سے گناہ ہو گیا، معافی مانگتا ہے، بخش دو۔ اچھا مولا، تیری خاطر میں 20 معاف کر دیتا، 20% کم ہو گیا، ڈسکاؤنٹ ملا۔ ساری سٹوری بڑی اچھی ہے، اور سٹوری کے تمام جتنے بھی ایکٹس ہیں، سٹوری میں جتنے بھی پاسٹر ہیں، اس کے اندر سگنیفیکینس ہے، اس میں سمجھنے کی فلسفی ہے۔ آج ٹائم نہیں ہے اس کا، کبھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یوں کرتے کرتے الگ الگ فرشتوں کے پاس جا کے مولا نے اس کو معافیاں دلائی۔ اس نے کہا مہاریشی، دوسرا آیا مہاریشی کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میری خاطر سے کچھ کر دو۔ یوں کرتے کرتے باقی 20 رہ گئے، 80 معاف ہو گئے۔ اب کوئی اس لائق، اس درجے کا نہیں تھا کہ جس کا کوئی اثر مہاریشی کے اوپر پڑ سکے، تو مولا نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم ایسا کریں، چلو ہم کھیل بنائیں۔ کھیل یہ بنائیں کہ 10 اوتار تم لے، 10 اوتار میں لیتا۔ اس کو دینت بنایا، اور خود مالک تو ہے ہی۔ اس کو کہا کہ تو میرا اوپوننٹ بن جا۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ریکریشن کلب میں آئے، مشنریوں کی مہمانی تھی، سب کی رپورٹیں پوچھی، حال پوچھے۔ مولا نے فرمایا مشنریوں کو دیکھا، تم ہر سنڈے ادھر جمع ہوا کرو۔ الوازین، یہ تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا فرمایا کہ تم ہر سنڈے کو اکٹھے ہو اور 2 گروپ بن جاؤ۔ ماما فرمایا 2 گروپ بنو اور تم ڈیبیٹ کرو، تم اس کو نیچے پاڑنے کی کوشش کرو اور یہ گروپ اس کو نیچے پاڑنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کے ساتھ خوب ڈیبیٹ کرو، مگر دیکھو باہر نکل کے ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو محض ایک ڈیبیٹ اور کھیل تھا۔ تو مولا نے بھی ایک کھیل رچایا، 10 تو لے 10 میں لیتا ہوں، اور ادھر سے یہ 10 اوتار کی بات شروع ہوئی۔ اس کو دینت بنایا۔ دینت کا کام کیا ہے؟ اپوزٹ کرنا۔ آپ یوں سمجھ لو کہ سوکر کا ایک میچ ہے، تو ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ میں دوسرے کے خلاف ایک گول کر ڈالوں۔ بس یہی تھی ایک گیم سوکر کی بنا ڈالی مولا نے، ایک ہاکی گیم بنا ڈالی، کچھ ایک کھیل بنا دیا، اور اس طرح سے کہ میں پہچانا جاؤں کس طرح سے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں بہت اچھا کھلاڑی تھا، لیکن کھیل کروں تو پتہ لگے نا کہ میں اچھا کھلاڑی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو چھپا ہوا، تم کنزن مخفین، تم تو کنزن مخفین، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو اس نے یہ کھیل بنایا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ہر کریشن کی چیز کے اندر، جتنی بھی چیزیں کریشن میں، اس میں 2 چیزیں ہیں، اپوزٹ ہیں، نیگیٹو پازیٹو۔ جب وہ پہلا امیبا دنیا کے اندر پیدا ہوا تو اس کے اندر بھی نیگیٹو پازیٹو فورسز تھیں۔ ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانکس بھی ہیں، الیکٹرونس بھی ہیں، پروٹونس بھی ہیں، پازیٹو اور نیگیٹولی چارج باڈیز ہیں۔ تو یہ بڑھتے 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 اسٹیج بائی اسٹیج ایوالو ہوتے ہوتے ہر اسٹیج کے اوپر دینت بھی تھا، مولا بھی تھا، ہر اسٹیج کے اوپر، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی اسٹیج جس کو 4,32,000 برس لگے، امیبا سے لائف شروع ہو کے مچھی تک 4,32,000 432,000 ایئرس لگے، اور اس کے اندر کروڑوں اسپیسیز نکل گئے۔ اور وہ زمانے کو، حالانکہ کلجگ، اس کے پہلے دوپر، اس کے پہلے تریتا اور اس کے پہلے ستیجگ، یہ 4 یگ ہیں۔ میں آپ کو صرف 4 یگ ہی کی سٹوری سنا رہا ہوں، اور یہ 4 یگ سے پہلے 4 کلب تھے، اور 4 کلب سے پہلے 3 کرن تھے، اور اس کا حساب کرنے کے لیے کمپیوٹر چاہیے، قلم کام نہیں آئے گی۔ Part 1 of Das Avatar ends here.